ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس کا نام کو زندہ رکھتے ہیں اور کس کے نام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کہ ان کی نسلیں انہیں بھول جاتی ہیں، ان کی نسلیں انہیں اون کرنے پہ تیار نہیں ہوتی اور انہیں ڈس اون کر دیتی ہیں. کہ ہم لوگوں نے کتنا شکر ادا کیا اس بات کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری انٹروڈیوس کی گئی اور اللہ کے نبی اس پہ چڑھنے لگے تو براق بکٹ، اس نے دلتی ماری. تو جبریل علیہ السلام نے اس کے جو مین ایریا تھا اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ڈو یو نو ہو ہی از، تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ ایک اینیمل تو سمجھ گیا ان کی شان و عظمت، ایک جانور تو ان کو پہچان گیا اور ان کی نام کی وجہ سے اور ان کی عظمت کی وجہ سے اس کے پسینے بہنے شروع ہو گئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ امت محمد ان کی شان کو آج تک نہیں سمجھ پائی اور یہ دنیا ان کی شان کو آج تک نہیں سمجھ پائی. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے اگینسٹ دوز جو آپ کا مزاح اور آپ کا مذاق اور آپ پہ تان و تشنیع کرتے ہیں، جو آپ کا مذاق بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا تیر چلا رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے لیے ان کے سامنے کافی ہو جائیں گے. مینس کہ ہم ان کو ول ٹیک کیئر آف دیم، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی لوگ گستاخی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ اپنے لیے جہنمی تیار کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اول فال بکنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان ایسے آسمان پہ تھوکے. وہ جو تھوک ہے وہ آسمان پہ نہیں بڑھتی بلکہ اس کے چہرے پہ آ کے گرتی ہے. تو جو شخص اور جو قوم اور جو کنٹری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہے یا سکیچز بنائے تو وہ ان کا کیلیبر پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کیسی ہے. دے ہیو نو ریسپیکٹ فار بلینز اینڈ بلینز آف پیپل آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دیئر فیلنگز، اینڈ دے ہیو نو ریسپیکٹ فار اے پرسن جس کے بارے میں آج بات کریں گے. ہی واز دا بیسٹ آف ہیومن بینگز. ایون آپ کفار سے بھی پوچھ لیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، جو جانتے ہیں، اینڈ دے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز امنگ دا بیسٹ آف پیپلز ہو ہیز ایور واکڈ آن دا فیس آف دس ارتھ. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آج پڑھیں گے. وہ تھے کیسے، ان کی پرسنالٹی کیسی تھی اور ان کی شان و عظمت کیا ہے. وہ جتنا مرضی جو ہے نا ابیوز کریں، ہم ان کے ڈیفینس کے لیے ہیں اور ہم انشاءاللہ صرف ڈیفینس کے لیے ہمیں بولیں گے نہیں بلکہ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھائیں گے. اور شاید اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. شاید لوگوں نے جو بلاسفیمی کی ہے اس کی وجہ سے مسلمان صحیح راستے پہ آ جائیں. شاید ہمیں غیرت آ جائے کہ وہ لوگ تو خاکے بنا کے جو ہے نا وہ بلاسفیمی کرتے ہیں اور ہم اللہ کے نبی کی سنت کو تار کر کے پارا کر کے ان کی بلاسفیمی کرتے ہیں. وہ گستاخی کرتے ہیں ان کے خاکے بنا کے اور کارٹونز والعیاذ باللہ بنا کے، اور ہم گستاخی کرتے ہیں ان کے دین کو ترک کر کے، قرآن کو پیچھے پھینک کے، اور لبرلزم اور فیمنزم کو جو کہ ایک نیگیٹو بیسکلی ایک کونوٹیشن ہے اس کی. دیر آر سم پارٹس آف اٹ جس سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن دیر آر موسٹ پارٹس آف اٹ جس میں ایگری نہیں کرتا اور اسلام ایگری نہیں کرتا. میری اوپینین کیا دلیل رکھتی ہے؟ اسلام ایگری نہیں کرتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز سے ہمیں غیرت آنی چاہیے کہ وہ لوگ تو گستاخی کر رہے ہیں، ہم لوگ جو گستاخی کر رہے ہیں، مرد حضرات روزانہ اپنی داڑھی کو، سنت مبارک کو بیسن میں بہا کے، عورتیں اپنے دوپٹے اتار کے جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کی سنت کو چھوڑ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ رہی ہیں. تو شاید ہمیں آج کے لیسن سے شاید کچھ حیا آ جائے اور ہم اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے چینج کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار ان کو ساحر اور مجنون اور دیوانہ کہتے تھے. آج 2020 میں آپ دیکھ لیں کہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کن پہ لعنت بھیج جاتی ہے، کن کا نام و نشان مٹ گیا اور کن کا دین اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آن دا فیس آف دس ارتھ. ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کس کا نام کو زندہ رکھتے ہیں اور کس کے نام کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کہ ان کی نسلیں انہیں بھول جاتی ہیں، ان کی نسلیں انہیں اون کرنے پہ تیار نہیں ہوتی اور انہیں ڈس اون کر دیتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گستاخانہ کلمات کا جواب دینے کے لیے حسان بن ثابت
جو کہ شاعر رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ حسان جواب دو، اور پھر دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ اس کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے۔ اور پھر حسان بن ثابت کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کی تعریف بیان کی، ان کے گستاخانہ باتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی کی حمد و ثنا بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا کہ میری آنکھ نے آج تک وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین اور جمیل انسان میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے خوبصورت اور حسین اور سمارٹ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ There is no عیب in you، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ جو کوالٹیز آپ نے اپنے اندر چاہیں اللہ نے اسی طرح سے فزیکلی اینڈ اسپریچولی اور آپ کو اخلاقاً کریکٹر وائز اس طرح پیدا کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کتنا شکر ادا کیا اس بات کا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو کہ میری امت میں شکر گزار ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ اور یہ شخص جن کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں کون؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خلقت بنائی، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، چرند پرند، حیوانات، نباتات سب پیدا کیے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مخلوق برابر تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو کریشنز کو چوز کیا، بلکہ اس بوجھ کو جو کہ قرآن کا بوجھ ہے اس کو پریزنٹ کیا، تو پہاڑوں نے انکار کر دیا اور تمام مخلوقات نے انکار کر دیا، مگر انسانوں اور جنات نے اس بوجھ کو لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو لینے کی وجہ سے ان دو مخلوقوں کو آنر کیا تمام مخلوقات پہ، اور پھر ان دو مخلوقات میں سے بھی جنوں اور انسوں میں سے انسانوں کو پریفر کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو آنر دی اور تکریم دی، اور ان بنی آدم کی اولاد میں سے، ان انسانیت میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایلیویٹ کیا، چوز کیا، ان کے سٹیٹس کو بڑھایا تقریباً 1,24,000 پروفٹس کو، نبی جین کو، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہترین بندے تھے، جن کو اللہ نے وحی دی اور اپنا نبی بنا کے بھیجا۔ اور ان میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مزید ایلیویٹ کیا اور جن کو رسول بنا کے بھیجا۔ اور رسول وہ ہیں جن کے پاس شریعت آتی ہے۔ پہلے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور ہارون علیہ السلام نبی ہیں، تو رسول از آلویز افضل اینڈ he has more higher status than the نبی، کیونکہ نبی کو رسول کی شریعت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور ان پروفٹس اور ان رسولوں میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 کو چوز کیا۔ Only 5 greatest from the humanity، اولو العزم من الرسل، بڑی ہمت والے رسول۔ کون کون؟ موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو نوح، موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 5 گریٹسٹ میں کون کون ہے؟ ایک اللہ کا خلیل ہے، ایک کلیم اللہ ہے۔ امیجن مخلوق میں سے کوئی شخص اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرے، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ایک روح اللہ ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے 950 سال دعوت کا کام کیا، امیجن سٹیٹس۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان 5 رسولوں میں سے بھی 2 کو چوز کیا، خلیلین اثنین، the greatest and the best friends of Allah سبحانہ و تعالیٰ، ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان 2 رسولوں میں سے بھی ہی چوز ایلیویٹڈ، اور ایک رسول کے مقام و مرتبے کو مزید بڑھا دیا، اینڈ ہی از آر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
This is the maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is no creation on this planet who is more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than this man sallallahu alaihi wasallam. اور یہ تھے کیسے؟ ان کی فزیکل ڈسکرپشن تو اگر ہمیں ٹائم ملا I have it written with me, ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ان دیٹ کیس اگر ہمیں ٹائم ملا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں تھا. اینڈ یو نو جو عرب کی راتیں ہوتی ہیں، جو صحرا میں راتیں ہوتی ہیں، وہ بڑی گلومی ہوتی ہیں، لیکن جب چاند نکل آئے تو پھر اٹ از این امیزنگ سائٹ. شہر میں تو لائٹس اور فلکرز اور گلیمر ہوتا ہے، لیکن جب صحرا میں جو چاند ہوتا ہے اس کی عجیب میجسٹی ہوتی ہے، اس کی عجیب ایک شان و عظمت ہوتی ہے. تو انس بن مالک نے کہا کہ چوندی کی رات تھی اور چاند چمک رہا تھا، اپنے فل پینیکل پہ تھا. تو میں نکلا اور دیکھا کہ کیا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی زیادہ خوبصورت ہے. So I went out and saw Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم sitting. So I looked at the moon. اور میں نے پھر نبی کریم کو دیکھا، اور پھر میں نے چاند کو دیکھا، اور پھر نبی کریم کو دیکھا، اور پھر چاند کو دیکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور کہتے ہیں واللہ العظیم our Nabi was more handsome than the moon and its whole entirety. This is Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ سے بالکل پہلے اسلام لے کے آئے تھے. He sat with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for many years. Yet وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، میں ان کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ when we used to sit in his gathering, two feelings conflicted in our hearts. دو فیلنگز آپس میں تضاد کرتی اور ٹکرتی. ایک لو ٹو سی ہز فیس صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ان کا روب اور ہیبت اور جلال، وہ ان کی او اور ڈگنیٹی ہم پہ چھا جاتی. کیونکہ آپ آنکھیں بھر کے کبھی کبھی دیکھنا بدتمیزی اور روڈنس میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے. We couldn't look at the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, with our eyes open and staring at his face because of his haiba and dignity and waqar. So if you ask me to explain how he looked like, میں یہ explain نہیں کر سکتا. دل تو بہت چاہتا تھا کہ ان کو دیکھوں، لیکن ان کی ہیبت اور ان کی محبت میں ان کو آنکھیں بھر کے ہم نے کبھی دیکھ نہیں سکے. وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِي شُكُورٌ. ہم نے ان کے ہونے کا، ہم نے ان کی عزت اور تکریم ہی نہیں کی. To be honest، میں سچی بات کہہ رہا ہوں. اسراء والمعراج کے موقع پہ جو نریشنز ملتی ہیں، اس میں ایک نریشن میں آتا ہے کہ براق کو لا گیا اللہ کے نبی کے سامنے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی سواری ہے اور پچھلے تمام انبیاء کی سواری تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سواری انٹروڈیوس کی گئی اور اللہ کے نبی اس پہ چڑھنے لگے تو دا براق بکٹ، اس نے دلتی ماری. تو جبریل علیہ السلام نے اس کے جو مین ایریا تھا اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ڈو یو نو ہو ہی از، تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ There is no one more beloved to ذو العرش المجید and فعال لما يريد than this person. ابھی تفعل محمد ہکذا، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کرو گے. So the narrations mention کہ براق جو ہے نا وہ سکڑ گیا and he felt shy، اور وہ اس کے جو ہے نا پسینے بہنے شروع ہو گئے because of the awe and dignity of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in his presence. ایک اینیمل تو سمجھ گیا ان کی شان و عظمت، ایک جانور تو ان کو پہچان گیا، اور ان کی نام کی وجہ سے اور ان کی عظمت کی وجہ سے اس کے پسینے بہنے شروع ہو گئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ امت محمد ان کی شان کو آج تک نہیں سمجھ پائی، اور یہ دنیا ان کی شان کو آج تک نہیں سمجھ پائی. حالانکہ انسان کو تو انٹلیکچوئل پیدا کیا گیا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم اپنے بڑوں کو کس طرح پکارتے ہیں. ہم اپنے بڑوں کو کبھی بھی ان کا نام لے کے نہیں پکارتے، والد کا نام لے کے کبھی نہیں پکارے، یا کوئی ٹیچر ہے ان کو ان کے نام سے عبداللہ عبد الرحمن کہہ کے نہیں پکارا جاتا، بلکہ استاد جی، ٹیچر، سر. والد صاحب ہوں تو والد صاحب یا اباتی، بابا جان، کیونکہ نام سے پکارنا ہمارے سامنے بے ادبی ہوتا ہے. اور جس کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان کو ہم القابات دیتے ہیں، یا شیخ الکبیر، یا حبیبی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ فاتحہ سے ناس دیکھ لیں، جب کسی نبی کو پکارا تو ان کے نام کو لے کے پکارا. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا زکریا
انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا ابراہیم ان اصطفیتک علی الناس یا ابراہیم قد صدقت رؤیا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس یا عیسیٰ اانت قلت للناس یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس. تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا. جب باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل، اے وہ جو چادر میں جنہوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، یا ایہا المدثر. ان کے نام سے نہیں پکارا. اگر نام لیا بھی صحیح قرآن میں تو صرف ان کی رسالت کے آفس کو کنفرم کرنے کے لیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا. نہیں، خاتم النبیین ہیں اور رسول ہیں. وما محمد الا رسول، محمد ہیں ہی ایکسپٹ رسول. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ان کے رسالت کے آفس پہ مہر لگانے کے لیے اور کنفرمیشن کے لیے ان کا نام لیا، ورنہ ان کو ہمیشہ ان کو محبت سے اور عزت سے پکارا. اور یہ کون ہے؟ ذو العرش المجید اور فعال لما یرید، رب العرش العظیم یہ کر رہے ہیں. Imagine his love towards his رسول صلی اللہ علیہ وسلم.